آج عوام کی عدالت میں جواب دے ہیں صدر اعلی پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، جو اس وقت دبئی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. جنرل صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اقتدار صاحب. جب آپ اقتدار میں آئے، آپ ہمیشہ ہم اور ہمارا مقصد کے الفاظ استعمال کرتے تھے، جس سے آپ کی مراد فوج اور کور کمانڈرز تھے. ہمارے میں جنرل محمود، جنرل مظفر عثمانی اور جنرل عزیز بھی شامل تھے. ان سے کیا اختلافات ہوئے کہ ہم کا ٹولہ میں بدل گیا؟ نہیں، ان سے کوئی اختلافات نہیں تھے. جنرل عزیز تو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنائے گئے تھے اور وہ انہوں نے پورا اپنا ٹینیور 3 سال کا کاٹا ہے. لیکن جو آپ جنرل محمود کی اور عثمانی کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پرابلم خود کے ساتھ یہ تھا کہ جب وہ پروموشن ان کی ڈیو تھی تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ میں سے ایک چیف آف آرمی سٹاف بنے گا، وائس چیف آف آرمی سٹاف، اور ایک شاید گورنر بن سکے گا یا چیئرمین بن سکے گا. ان سب کو میں نے یہ آفر کیا تھا. یہ دونوں جو ہیں یہ چاہتے تھے کہ یہ وائس چیف آف آرمی سٹاف بنے، اور اس کو اتنی اسٹرانگلی انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اور عہدہ نہیں لیں گے، ہم تو وائس چیف آف آرمی سٹاف بنیں گے. تو وہ وائس چیف آف آرمی سٹاف تو ایک ہی نے بننا تھا ان 3 میں سے. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ آپ میرے پہ چھوڑیں، کیونکہ میں آپ میں سے ایک کو بنا سکوں گا اور وہ میری ڈیسیجن ہوگی. ان دو نے، محمود نے اور عثمانی نے، ایگری نہیں کیا. خود انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سرو کریں گے اگر آپ وائس چیف نہیں بناتے ہیں، اور میرا ارادہ بالکل ان کو وائس چیف بنانے کا نہیں تھا، تو یہ چھوڑ کے چلے گئے. ایسا تو نہیں کہ آپ امریکہ کی طرف زیادہ جھک چکے تھے اور یہ دونوں جنرل امریکہ کی طرف آپ کے جھکاؤ کو پسند نہیں کرتے تھے؟ بالکل غلط، بالکل. یہ باتیں ساری اڑائی گئی ہیں، بالکل 100% غلط. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب آپ نے کہا کہ اسامہ کو حوالے کر دیا جائے تو جنرل محمود نے آپ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور یہ ہے وجہ اختلاف آپ کی اور جنرل محمود کی؟ اسامہ کو کہاں سے دینا تھا ہم نے؟ وہ کون سا ہمارے پاس تھا؟ جب ملا عمر کے پاس آپ نے وفد بھیجا اور اس وفد کی قیادت جنرل محمود کر رہے تھے، امریکہ کی خواہش تھی کہ اسامہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے. آپ کو اطلاع ملی کہ جنرل محمود نے یہ میسج نہیں دیا. کیا یہ اختلاف کی وجہ نہیں بنی؟ بالکل زیرو. یہ پہلی دفعہ یہ بات ہو رہی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں تھی. محمود وہاں جاتے تھے. بالکل پہلے تو بدھا اسٹیچو کے سلسلے میں جب انہوں نے اڑانے کی سوچی تو، اور مجھے جاپنیز پرائم منسٹر اور تھائی پرائم منسٹر اور سری لنکن پریزیڈنٹ نے ٹیلی فون کیا، تو میں نے پوری کوشش کی کہ ملا عمر کو ڈیلیگیشن بھیج کے پرسویٹ کیا جائے، وہ نہ کریں. دوسری بات یہی تھی کہ یہ اسامہ بن لادن کو نکال دیا جائے ملک سے. وہ میں ضرور بھیجتا تھا. DGISI ضرور گئے کہ ان کو پرسویٹ کرو کہ یہ اپنے اوپر مصیبت نہ لائیں، اس کو جانے دیں. کیوں؟ یہ باہر کا آدمی ہے، چھوڑیں، جانے دیں انہیں. تو وہ نہیں مانے. لیکن یہ کہ محمود نے یہ میسج پہنچایا نہیں، یہ بالکل ایبسولوٹلی رانگ. یہ بالکل ایسی بات نہیں ہوئی. محمود نے آ کے آپ کو ڈی بریف کیا. کیا وہ ڈی بریفنگ کے کاغذات پاکستان میں موجود ہیں؟ کوئی ڈی بریفنگ کے کاغذات ایسے نہیں ہیں، لیکن جو کوئی بھی بات ہوتی تھی وہاں اس کی پوری امیڈیٹلی آ کر مجھے پوری طریقے سے بریف کرتے تھے. سر، ہم اور ہمارا مقصد کب میں بدل گیا؟ کبھی بھی نہیں بدلا. ہم اور ہمارا مقصد ہمیشہ یہی رہا. میں تو کبھی نہیں بدلا. یہ پتہ نہیں آپ کس سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں. آپ کا مقصد تھا ملک بچانا، آئین کی قربانی دے کر. ہاں، یس. اس وقت یہی سلسلہ تھا کہ 99 میں ملک ختم ہو رہا تھا. فیلڈ اسٹیٹ اور ڈیفالٹڈ اسٹیٹ ڈکلیئر ہونے والے تھے ہم. تو اس وقت ایک کانفلکٹ تھی کہ اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن کی. یہ پہلی دفعہ نہیں، یہ ہر دفعہ ہی یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی بھی ملٹری رولرز آئے ہیں ان کے سامنے یہی ایک کانفلکٹ یہی رہتا تھا کہ اسٹیٹ کو بچایا جائے، اسٹیٹ نیچے جا رہا ہے، یا کانسٹیٹیوشن کی سینکٹیٹی کو مینٹین کیا جائے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی سینکٹیٹی تو ہے، وہ تو سیکرڈ ڈاکیومنٹ ہے، لیکن اس کی افادیت، اس کی ویلیو، اس کی سینکٹیٹی جب تک ہے جب تک اسٹیٹ ہے.
اگر اسٹیٹ ہی نہیں ہے تو کانسٹیٹیوشن تو از اے پیس آف پیپر. آپ کیا بچا پائے؟ تو ان آرڈر ٹو سیو دا کانسٹیٹیوشن اسٹیٹ کو بچانا پڑتا ہے. یہ ہمیشہ ہر ملٹری رولر کے سامنے رہا ہے. میرے سامنے بھی یہی آیا تھا اور اس وقت بھی میں یہ کہنا چاہوں گا اس وقت بھی فوج کے سامنے یہی ہے کہ اسٹیٹ کو بچائے, کانسٹیٹیوشن کو بچائے. کانسٹیٹیوشن کو بچاتے ہو اسٹیٹ جا رہا ہے, اسٹیٹ کو بچاتے ہو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہو رہا ہے. یہ کانفلکٹ ہے جو ہمیں ایک انسٹیٹیوشنل طریقے سے ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے. کیا آپ پاکستان کی فوج کو اس بات پہ اکسا رہے ہیں کہ وہ موجودہ حکمرانوں کو گھر بھیج دے؟ بالکل نہیں, ایسی کوئی بات تو آپ نہیں. یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ فوج کو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کانفلکٹ پاکستان میں ہسٹوریکلی رہا ہے. جنرل صاحب, آپ نے جو ابھی فلسفہ بتایا اس فلسفے سے ایک نیا سوال جنم لیتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم آئین کو قربان کر کے پاکستان کو بچاتے ہیں. آپ یہی کہہ رہے ہیں اگر میں صحیح سمجھ پا رہا ہوں؟ ہمیشہ یہی ہوا ہے. اچھا, اگر یہ ہوا ہے تو آج پاکستان میں جو خرابی ہے اس کے ذمہ وار پھر کون ہیں؟ آپ نہیں ہیں؟ نہیں, میں بالکل نہیں ہوں. آپ کیوں نہیں ہیں؟ نہ پریویس ملٹری رولرز رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا آج پاکستان میں اور ملٹری رولرز کے درمیان میں ملٹری رولر جب بھی آئے ہیں وہ پاکستان کو انہوں نے ترقی دی ہے, خوشحالی دی ہے. ہمیشہ وہ ریکارڈ اویلیبل ہے ہر جگہ. نہیں, وہ ایسی ترقی دیتے ہیں جو سسٹین نہیں کر پاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ شوکت عزیز اپنی پالیسیوں کا دفاع کرنے کے لیے ملک میں نہیں آتے, آپ چلے گئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا پاکستان دیا. اگر اچھا پاکستان دیا جو آج پاکستان کی ساری خرابیاں ہیں, پھر اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ انرجی کرائسس, بلوچستان کا کرائسس گورنمنٹ کر رہی ہے وہ اس پہ آتی ہے. آپ پہ کوئی نہیں آتی. جو گورنمنٹ چلا رہی ہے, جو لیڈرشپ ہے اس پہ آتی ہے. جب میں نے 9 سال گورن کیا ہے اس وقت میں رسپانسبل ہوں ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی. ایک ایک جز لے لیں, میرے سے بات کریں, میں 1 گھنٹے کا لیکچر آپ کو دے سکتا ہوں ایک ایک چیز کے اوپر. وہ میں ذمہ دار تھا, لیکن آپ اب کی بات کر رہے ہو, اس میں کیوں ذمہ دار ہوں؟ اب جو حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے, ان سے پوچھو. میں بریک پہ جا رہا ہوں سر, اور بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر گفتگو کو جاری رکھوں گا. فاطمہ صاحب, میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہیے گا. بلوچی آپ کو پھانسی پہ کیوں چڑھانا چاہتے ہیں؟ یہ اتنا کروڈلی جو آپ کہہ رہے ہیں پھانسی کا مطالبہ, لیٹ می پٹ اٹ رائٹ. آپ آج بھی اس بات کو نہیں تسلیم کرنے کو تیار کہ بھگٹی کو مارنے کے بعد آپ نے فیڈریشن کو کمزور کیا. آپ کو بھی ایک آرڈر آیا, آرڈر دینے والا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ ڈی جی آئی ایس آئی غلط بیان. ویلکم ہے خواتین, گفتگو ہم کر رہے ہیں مشرف صاحب سے. آئیے واپس چلتے ہیں دبئی. آج بلوچستان کی جو صورتحال ہے یہ آپ کی وجہ سے شروع نہیں ہوئی؟ میری وجہ سے. میں نے کنٹرول کیا بلوچستان کو, میں نے بلوچستان کو ترقی دی, میں نے بلوچستان کو جو ایلوکیشن فنڈز میں سے دیا پی ایس ڈی پی کے, پنجاب سے زیادہ ایلوکیشن بلوچستان کو دی. بلوچستان کی جو احساس محرومی تھی اس کو میں نے ختم کرنے کی کوشش کی. انہیں مواصلاتی نظام دیے, ان کو 2 ڈیمز دیے, ان کو پانی کا سلسلہ ٹھیک کیا, ان کو بجلی اور گیس پرووائڈ کی, ہر چیز ترقی, یونیورسٹیز, کالجز, کیڈٹ کالجز ہم نے دیے. یہ سارا میں کر رہا تھا, ٹھیک ہے جی. اور لا اینڈ آرڈر کو میں نے بچایا, لا اینڈ آرڈر بالکل ٹھیک کر دی. 9 سال میں جو صورتحال تھی بلوچستان میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. اس کے بعد جو اب ہو رہی ہے, اب آپ ادھر کی حکومت سے پوچھیں, میرے سے نہ پوچھیں. آپ نے بلوچستان کے لیے اتنے کام کیے, تو بلوچی آپ کو پھانسی پہ کیوں چڑھانا چاہتے ہیں؟ ان کا مطالبہ کیوں ہے کہ آپ کو پھانسی پہ چڑھایا جائے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں, میں نہیں سمجھتا. یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو یہ ڈیمانڈ ہے, یہ ڈیمانڈ ہے, جن کو یہ ڈیمانڈ ہے. ایک سیکنڈ جی, میں بات آپ نے پوچھ لی نا, اب میں بتاتا ہوں. دیکھیں, بلوچستان کو جو نہیں سمجھتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے بلوچستان میں کون, کوئی بی ایل اے کے یا یہ جو سیلف سٹائل لیڈرز ہیں جن کی سردار جو بنے ہوئے ہیں, جو اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ بگتی کی آپ بات کریں, تلال بگتی کہہ رہا ہے اس قسم کی باتیں. وہ کیا ہے, وہ ادھر بگتیوں کے سب سے بڑا جو سب ٹرائب ہے, کلپٹ سب ٹرائب,
ان کو تو میں نے بسایا تھا, وہ تو در بدر پنجاب اور سندھ میں بھیجا, وہ باہر نکالا ہوا تھا, انہیں مارا ہوا تھا. اور ابھی آج ہی میں یہ ادھر آنے سے پہلے عطا اللہ بگٹی سے نے میرے سے بات کی ہے ٹیلی فون کے اوپر, اور وہ وہاں فلڈ کے سلسلے میں میرے سے مدد مانگ رہا ہے کہ وہاں بہت زیادہ غدر ہوا ہے. تو یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں, جو بلوچستان کو نہیں سمجھتا نا وہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان سارے مجھے کہہ رہا ہے. بالکل غلط بات ہے. کچھ لوگ ہیں گنے چنے جو اپنی سیاسی مفاد کے لیے, اپنے ان کے ایجنڈاز ہیں جو میں سمجھتا ہوں اینٹی پاکستان ایجنڈاز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. آپ ان کی عکاسی کر رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی پھانسی کا مطالبہ کچھ لوگ کر رہے ہیں؟ چلے میں ایسا کہہ لیتا ہوں. کیس انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بگٹی کا یہ اتنا کروڈلی جو آپ کہہ رہے ہیں پھانسی کا مطالبہ, لیٹ می پٹ اٹ رائٹ, یہ ایک کیس ہے. مجھے وہ رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں کہ بگٹی کے مرڈر کا رسپانسبلٹی میرے اوپر ہے. یہ بات ہو رہی ہے نا. وہ ایک کیس ہے کورٹ کے اندر, جو کیس ابھی چلا بھی نہیں ہے انفیکٹ. تو آپ اس کی کنکلوژن پہ پہنچ رہے ہیں, آپ اس کی ججمنٹ پاس کر رہے ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب یہ کون سا طریقہ ہے؟ پھانسی کے بارے میں آپ کے جو دوست پاکستان میں, ان کو چاہیے کہ اخبارات کی کٹنگز آپ کو ریگولر بنیادوں پہ بھیجا کریں کہ پھانسی کا لفظ آپ کے بارے میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا. یہ میں نے نہیں اپنا بنایا اور نہ ہی میں نے استعمال کیا. دیر از اے ڈیمانڈ ان بلوچستان, باقاعدہ وہاں پہ بینرز لگے ہوئے ہیں اور باقاعدہ وہاں پہ کافی مطالبہ. یہ صحیح ہے, یہ غلط, یہ میری بحث نہیں ہے. آپ نے کبھی یہ کہا کہ بگٹی کے قتل کا آپ کو افسوس نہیں؟ دیکھیں, میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا افسوس. میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہاں سے ایک اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی چل رہی تھی. آپ آج بھی اس بات کو نہیں تسلیم کرنے کو تیار کہ بگٹی کو مارنے کے بعد آپ نے فیڈریشن کو کمزور کیا؟ دیکھیں, پھر وہی بات, بگٹی کو مارنا, پہلی چیز تو یہ ایک حکومت چلتی ہے, حکومت میں پریزیڈنٹ کی کوئی کانسٹیٹیوشنل وہ نہیں ہے رسپانسبلٹی, لا اینڈ آرڈر جو یہ پوری حکومت پروونشل گورنمنٹ ہے, سینٹرل گورنمنٹ ہے, وہ سب کرتے ہیں. اور آرم فورسز ہیں اور ایف سی این ڈبلیو ایف پی ہے, پولیس ہے, یہ سارا کچھ کرتے ہیں. دوسری چیز, آپ جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں بگٹی کو مارنا, بگٹی نے اپنے آپ کو مارا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, وہاں وہ کیو میں جب تھا اور جب گھیرے میں آیا, 4 آفیسر اندر گئے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے 4 آفیسر شہید ہوئے ہیں وہاں. وہ جب اندر گئے ہیں, وہ آپ کے خیال میں, آپ کو اگر تھوڑا بہت بھی ملٹری آپریشن کا علم ہو, اگر کامبیٹ کے لیے جانا ہے اور کسی کو مارنا ہے تو 4 آفیسر کبھی اندر نہیں جاتے. ایک آفیسر ہوتا جو پلٹون کمانڈ کر رہا ہوتا, وہ جاتا. دوسری چیز, کیو جو گرا ہے وہ ایک دھماکے سے گرا ہے. 4 آفیسر جب جاتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے, کوئی آفیسر راکٹ لانچر لے کر نہیں جاتا. آفیسر کا ویپن ہوتا ہے سب مشین گن. سب مشین گن دھماکہ نہیں کرتی ہے. وہ 4 آفیسر گئے ہیں اندر اور اندر دھماکہ ہوا ہے. دھماکہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ وہاں کوئی ایکسپلوسیو لگا ہوا تھا جو اڑایا گیا ہے. نمبر 2, کسی نے راکٹ فائر کیا ہے راکٹ لانچر سے, جو آفیسرز کے پاس نہیں تھا. اور یہ دونوں میں سمجھتا ہوں بگٹی کے پاس اپنے لوگوں, ان لوگوں نے کیا ہوگا, اور لہٰذا میں اس کو یا تو خودکشی سمجھتا ہوں یا ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ جس میں وہ 4 آفیسر بھی بیچارے شہید ہو گئے, پورا کیو گر گیا کیونکہ انہوں نے خود نے دھماکہ کیا. میں بلوچستان پہ اور بات نہیں کرنا چاہوں گا. ایک بات آپ سے کہہ کے آگے جانا چاہوں گا. آفتاب شیرپاؤ نے یہ بیان دیا جا کے عدالت میں کہ جو کچھ بھی وہاں ہوا وہ آپ کے حکم پہ ہوا. نہیں, اس کو میں ضرور اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے ویوز اپنے بچانے کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے, جب کیس چلے گا کورٹ میں پھر ہی پتا ہوگا, جو اس کو ساری حقائق سامنے آئیں گی. وہ ایک انٹیریئر منسٹر تھے اور آرڈرز پرائم منسٹر سے لیتے ہیں, اور کوئی پریزیڈنٹ ڈائریکٹ آرڈرز کسی کو نہیں دیتا ہے. آئیے سر آرڈرز کی بات کرتے ہیں. ایک رات آپ کو بھی ایک آرڈر آیا, آرڈر دینے والا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لوگ تھے. آپ کو حکم دیا گیا either you are with us or against us. کیا ہوا؟ فون کتنے بجے آیا؟ کیا آپ نے کسی سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا؟ کیا جواب دینا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا آج تک یہ بات آپ نہیں بتاتے؟ آج میں بتانا چاہوں گا
پہلے بھی بتاتا تھا، لیکن فرینکلی میں اتنی ایک ڈیٹیل مجھے یاد نہیں تھی، لیکن اب میں نے چیک کیا ہے، یہ آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے افتخار مجھے پتا تھا کہ آپ یہ کرے دیں گے، تو میں نے چیک کیا، میں نے اپنے چیف آف سٹاف سے چیک کیا ایک ڈیٹیل. میں وہ بتانا چاہتا ہوں. میں جب یہ آیا میسج، پہلے مجھے جو انفارمیشن آئی، میں کراچی میں تھا اس وقت، گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ چیئر کر رہا تھا. وہاں سے میں اگلے دن آیا ہوں. یہ جو آپ نے کہا کہ آئیدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، یہ کولن پاول نے، جنرل کولن پاول نے مجھے کہا تھا. اینڈ وہ بات کر رہے تھے ٹیررزم میں یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. اس پہ میں نے ضرور بتایا کہ پاکستان ہمیشہ ٹیررزم کے خلاف ہے، اینڈ وی آر اگینسٹ ٹیررزم، وی آر ود یو ٹو فائٹ ٹیررزم. ناؤ اس کے بعد میں گیا ہوں اسلام آباد اگلے دن گیا ہوں، اور اس کے اگلے دن کہیں یہ ایمبیسڈر، امریکن ایمبیسڈر، انہوں نے ہمارے پاس ایک نان پیپر بھیجا، نان پیپر جو کہ ایک انسائنڈ پیپر ہوتا ہے، جس پہ ان کے کچھ ڈیمانڈز تھے. اس نان پیپر کے اوپر ہم نے سب سے پہلے، میں نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ کی، جس میں منسٹر آف فارن افیئرز بھی تھے اور تمام امپورٹنٹ شخصیات تھے. ایوری ون، ملٹری کے سارے لوگ تھے، آئی ایس آئی، ایم آئی سب تھے. ادھر ہم نے اس کو اینالائز کیا. اس کے بعد میں نے 7 یا 8 دن تک ساری تمام لوگوں سے میٹنگز کی، کیبنٹ میں میٹنگ کی، نوٹیبل سے میٹنگز کی، پولیٹیشین سے میٹنگ کی، کور کمانڈرز سے میٹنگز کی، یہاں تک کہ ریلیجس علماء، مشائخ سے بھی میٹنگز کی، ریلیجس لیڈر سے بھی میٹنگ کی. اور ان سے میں نے پورا اینالائز کرنے کے بعد ایک اپنا ویوز بنائے گئے، جو ایم او ڈائریکٹریٹ، جی ایچ کیو اور فارن آفس نے ایک نان پیپر کی شکل میں اس کو لکھا گیا اور وہ ان کے ایمبیسڈر کو دیا گیا. اور یہ 8 دن بعد، اور اس میں ہم نے تمام اپنے تحفظات لکھے، جس میں امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ ہم بالکل ایئر کوریڈور، پورا ایک نیرو ایئر کوریڈور دیں گے، ایئر سپیس پورا نہیں دیں گے، صرف ایک جیکب آباد ایئر فیلڈ دیں گے، اور اس کے ساتھ ایک سٹرپ تھی جو شمسی میں، جو ہماری نہیں ہے، وہ ابو دھابی والوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ دیں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے اپنے تحفظات کہ انڈیا کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی کولیشن فورسز میں ادھر افغانستان میں. دوسرا، اپنے تحفظات کشمیر کے حوالے سے اور نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے، یہ سارے اس نان پیپر میں لکھے گئے اور وہ 8 دن بعد دیے گئے. یہ پوری ڈیٹیل ہے. جنرل صاحب، کیا یہ پھر حقیقت نہیں ہے کہ اس رات آپ نے کوئی حامی نہیں بھری؟ میں نے بتایا نا، حامی بھری آن آئیدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس آن دا ایشو آف ٹیررزم، ٹو فائٹ ٹیررزم. اس میں بالکل حامی بھری کہ میں پاکستان از ود یو ٹو فائٹ ٹیررزم. ان کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ ان کی ڈیمانڈ 6-7 تھیں. ان میں سے امپورٹنٹ مجھے ابھی ڈیمانڈ تو ان کی انٹیلیجنس سپورٹ، کہ ہم ان کو القاعدہ کو سپورٹ نہ کریں، ہم طالبان کو نہ سپورٹ کریں. لیکن امپورٹنٹ جو تھی وہ تمام ہمارے ایئر کوریڈور مانگ رہے تھے، اور دوسرا ہمیں وہ کراچی پورٹ، تمام پورٹس اور ایئرپورٹس ہمیں استعمال کے لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. وہ مین ایشوز یہ 2 تھی. تو آپ نے دے دیا؟ دونوں ہم نہیں مانے اور ہم نے انہیں ریسٹرکٹ کیا. اچھا، وہی پھر ایک بات بتائیں کہ یہ پھر لفظ کب استعمال ہوا، پاکستان ول بی بمڈ ٹو اسٹون ایج؟ ہاں، یہ اس کی بڑی کنٹروورسی ہے. یہ مجھے ڈی جی آئی ایس آئی امریکہ میں تھے، جنرل محمود، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے اگلے دن بتایا کہ ان کو رچرڈ آرمیٹیج، انہوں نے یہ کہا ہے کہ if you are not with us we will bomb you to stone age. یہ انہوں نے مجھے کہا. لیکن بعد میں جب میں ملا ہوں ان سے، رچرڈ آرمیٹیج سے اور کولن پاول وغیرہ سے کئی دفعہ ملا، رچرڈ آرمیٹیج نے کہا کہ یہ بالکل میں نے ایسی بات نہیں کہی تھی. تو انہوں نے یہ ڈینائی کیا ہے. تو اب میں اس کو یہیں چھوڑتا ہوں. مجھے ڈی جی آئی ایس آئی نے بتایا تھا، انہوں نے یہ کہا. یہ ڈی جی آئی ایس آئی غلط بیانی سے کام کیوں کر لیتا ہے؟ یہ غلط بیانی، میں اس کو جیسے میں نے کہا، میں ڈاؤٹ میں ان کا لفظ ہے، ان کے الفاظ ہیں جنرل محمود کے اور رچرڈ آرمیٹیج کے. آپ
آپ آٹومیٹکلی ریچرڈ آرمسٹراڈ کو سچا سمجھ رہے ہیں, محمود کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں, تو لیٹ اس لیو اٹ ایٹ دیٹ. یہ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ دونوں سے آپ بات کریں گے وہ دونوں ہی کہیں گے ہم صحیح کہہ رہے تھے. جو صاحب ہم جا رہے ہیں بریک پر, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. فوزن صاحب جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہیے گا. سر اگر انہیں معلوم نہیں تھا, کاکول اکیڈمی کے ساتھ تھا, پھر بھی ویلکم ہے خود حضرات. گفتگو ہو رہی ہے پرویز مشرف صاحب سے. جنید صاحب, آپ نے بار بار کہا اسامہ بن لادن, ملا عمر اور الزواری افغانستان میں موجود ہیں, پاکستان میں ان کی موجودگی کے دعوے گمراہ کن ہیں جس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں. کل کو اگر امریکہ ایبٹ آباد طرز کا ایک اور آپریشن کرتا ہے اور ملا عمر اور الزواری کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ دیکھیں, پہلی چیز یہ افتخار, میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا. آپ کوئی کوٹ کر دیں کہ میں نے کہا ہو کہ وہ یہاں نہیں ہے. میرے سے ہر جگہ پوچھا جاتا تھا اور میں کہتے تھا مجھے معلوم نہیں ہے وہ کہاں ہے. اور اگر وہ کوئی کہتے تھے کہ وہ پاکستان میں ہے, میں اسے کہتا تھا کہ یہ پاکستان میں آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی انٹیلیجنس ہے, آپ مجھے بتائیں کیا سورس ہے آپ کا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ افغانستان میں ہے, یا کئی دفعہ میں مذاق بھی اس کا اڑاتا تھا کہ وہ کہ یہ کہیں اور کسی اور ملک کا میں نام لے لیتا تھا کہ وہاں بیٹھا ہوگا. تو یہ کیا ہے, آپ کے پاس جب انفارمیشن نہیں ہے, میرے پاس بھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں وہ افغانستان بیٹھا ہے. تو اس طریقے جہاں تک اب کی بات ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی مونیومنٹ نہیں ہے جہاں فکسڈ ہے کہ وہ 2001, 2, 3 میں جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے ہوئے. بالکل یہ موو کر رہے ہیں اور کہیں بھی ہو سکتے ہیں, اور کوئی نہیں مال جب تک کہ ان کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے. ملا عمر کے بارے میں ہمیشہ یہ ضرور کہتا تھا کہ یہ ان کو پاکستان میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کا بیس کندہار ہے, طالبان وہاں ہے, ان کی پوری سپورٹ ہے, یہ پاکستان میں کبھی رہے بھی نہیں ہے. جیسے یہ ان کے بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان میں رہے ہیں, جنید صاحب اگر ان کا یہاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جنید صاحب اگر ملا عمر اور الزواری پاکستان سے مل گئے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ کیسے لگے گا؟ بالکل ہو سکتا ہے یہاں ملے, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں دیکھیں یہ آنا جانا ایک پورس بارڈر ہے بلوچستان کا اور یہ فاٹا ایریا کا, تو لوگ آ جا رہے ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے یہاں آ جائے, آپ امریکہ لیکن ہو سکتا ہے وہ وہیں ہو. آپ امریکہ کی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ اسامہ بن لادن 23 سالوں سے پاکستان کے اندر موجود تھا اور اسی جگہ پہ رہ رہا تھا جہاں پہ وہ مارا گیا؟ ہاں, یہ اس پہ مجھے تھوڑا شک ہے, اس کہ 5 سال کہ وہ وہاں ایبٹ آباد میں اس گھر میں رہ رہا تھا, اس پہ مجھے تھوڑا شک ہے. شک اس لیے کہ اس میں آپ کا عرصہ بھی آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں, شک اس لیے کہ اس میں آپ کا بھی دور آتا ہے, یہ بھی شک کی وجہ ہے. آتا ہے 2 سال میرا بھی دور آتا ہے. میں جو کہتا ہوں, میں ہمیشہ جو کہتا ہوں کہ یہ کمپلیسٹی نہیں ہے. وہ باہر بھی میرے سے بہت یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ملا ہے یہ کمپلیسٹی نہیں ہے, نیگلیجنس ہے. یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ملوث تھیں, اور میں اس کی وجہ یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ 5 سال سے وہاں تھا تو 2 سال تو میرے زمانے میں آیا ہے. اور میں ایک بات جانتا ہوں, اور وہ میں 100% جانتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم تھا, یہ میں 100% جانتا ہوں, اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. تو لہٰذا مجھے معلوم ہے کہ یا تو وہ 5 سال سے ادھر نہیں تھا, اور اگر تھا ادھر تو ہمیں معلوم نہیں تھا. چیف آف آرمی اسٹاف کو افسوس نہیں ہوگا کہ وہ خفیہ ادارے جو براہ راست اس کو جواب دے ہیں اس کو یہ نہیں بتاتے کہ ایک شخص یہاں پہ رہ رہا ہے؟ یا نہیں, میں یہ امیجن بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہوں اور مجھے بتا نہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے بتایا نہیں. سر اگر انہیں معلوم نہیں تھا, کاکول اکیڈمی کے ساتھ تھا, پھر بھی تو بڑا سوال ہے. ہاں سوال ہے بالکل, لیکن میں یہ باہر کے ملکوں میں, یہ تو آپ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستان کی ISI کو ملائن کر رہے ہیں. جو جگ ہنسائی پوری دنیا میں ہماری ہوئی, کیا ہم اس حوالے سے آپ سے سوال بھی نہیں کر سکتے؟ آپ کریں, لیکن سوال لاجک کے ساتھ چلیں. What is the آپ logic? نے کہا ہے What کہ is the وہاں logic? خفیہ ایجنسی آپ کو اگر کچھ نہیں بتائے گی تو یہ کیا وہ دھوکے میں نہیں دے رہی؟ آپ نے یہی کہا تھا. Yes, میں نے یہ کہا اس ایجنسی کا جو ہیڈ ہے, کیونکہ اس ایجنسی کا ہیڈ آج آپ کے آرمی چیف ہیں, وہی اس ایجنسی کا ہیڈ اس وقت کوئی اور, یہ آخری 5 سالوں میں وہی تھے. تو یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں
تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو یہ سی آئی اے نے جب وہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ اٹیک ہوا، وہ 18 لوگ وہاں 6 مہینے کے لیے ٹریننگ لے رہے تھے، انہوں نے 4 ڈیفرنٹ ایئر فیلڈ سے 4 جہاز کو ہائی جیک کیا، انہوں نے مین فلائٹ پاتھ چھوڑ کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ اٹیک کیا اور پینٹاگن پہ اٹیک کیا۔ آپ مجھے بتائیں ایک سب سے پاورفل انٹرنیشنل سی آئی اے، انٹرنیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن، وہ سو رہی تھی کیا؟ وہ سو رہی تھی نا، ان کو بھی نہیں معلوم تھا یہ اتنی سیریس فلا۔ تو ہماری اگر یہاں بھی ہماری انٹیلیجنس آرگنائزیشن کو اگر نہیں پتا تھا، کوئی ایسا طوفان نہیں ہو گیا، بہت غلطی ہے، بہت کوتاہی ہے، اس کو معلوم کرنا چاہیے کیوں یہ کوتاہی ہوئی، کریکٹیو میجرز لینے چاہیے، لیکن ان پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ جانا صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے ادارے کو ڈیفینڈ کیا۔ کیا میں بطور سویلین آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ملک کی سینٹر آف گریوٹی افواج پاکستان ہے، اور ان کی بہت میجر سپورٹ ان کو انٹیلیجنس آرگنائزیشن سے ملتی ہے، اور دنیا میں ہر ملک میں یہی ہوتا ہے۔ انڈیا کی را بھی یہی رول پلے کرتی ہے، اسرائیل کا موساد بھی یہی پلے کرتا ہے، روس کا KGB بھی یہی پلے کرتی ہے رول، امریکہ کی CIA بھی یہ کرتی ہے۔ ہماری بدقسمتی مجھے جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں، امپورٹنٹ لوگ جو ہیں، وہ ہماری ISI کو ملائن کرتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے ملک کو کمزور کرتے ہیں اور فوج کو کمزور کرتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ملک کی جاگرسائی ہو، ہمیں سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ سوال آپ بالکل کریں، پاک افغان، پورا حق ہے آپ کو، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ کوئی کسی ملک میں اپنے انٹیلیجنس آرگنائزیشن کو ملائن نہیں کیا جاتا جیسے پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ کسی ملک سے اسامہ بن لادن بھی نہیں ملتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ حامد کرزئی ناقابل اعتبار شخص ہے، اس نے کئی موقع پہ مجھ سے ڈبل ڈیلنگ کرنے کی کوشش کی۔ یہ میں نے کئی دفعہ کیونکہ وہ وہاں ہمارے خلاف بہت سی چیزیں ہوتی تھیں افغانستان میں جو ہمارے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف چلتی تھیں، اس پہ میں اس قسم کے کوئی فوجی حرکات میں کرتا تھا کہ میں بلنٹلی ان کے خلاف بولتا تھا۔ یہ فوجی حرکات جو آپ کرتے تھے، مجھے بتائیں کس جگہ پہ اس نے ڈبل ڈیلنگ کرنے کی کوشش کی؟ ایک واقعہ بتائیں تاکہ میں بریک پہ چلا جاؤں۔ ڈبل ڈیلنگ یہاں ان کی ہماری اور انڈیا کے حوالے سے ڈبل ڈیلنگ کہ وہاں ان کو انکریج کیا جا رہا ہے، اپنے ڈپلومیٹس کو، اپنے ملٹری والوں کو، اپنے انٹیلیجنس والوں کو ہندوستان ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہم فری آف کاسٹ ہر چیز آفر کر رہے ہیں، ایک آدمی نہیں آیا ہے پاکستان میں، ہمیں وہ بھائی کہتے ہیں، بھائی 5 دفعہ مجھے بھائی کہیں گے، میں انہیں کہتا تھا بھائی مت کرو جب تک کہ دل میں اپنے میرے لیے جگہ نہیں ہے آپ کی۔ تو یہ اس طریقے کی ڈبل ڈیلنگ مت کیا کر۔ ایسا تو نہیں کہ انہیں آپ پر اعتبار نہ تھا؟ آپ سے مراد پاکستان ہے۔ مجھے اعتبار نہیں تھا۔ میں جا رہا ہوں بریک سے واپس آتے ہیں اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ کو جاری رکھیں گے۔ میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا۔ شجاعت کے کہنے پر مٹی پاؤ اور آگے بڑھ جاتے تو کیا بہتر نہ ہوتا؟ اب میں ایک فوجی سے پوچھتا ہوں who has been a chief of the army staff of Pakistan، کیا ویلکم بیک خواجہ جن صاحب، آپ نے کہا کہ میرے خلاف باتیں کرنے والے سابق فوجی افسران کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی اکثریت میرے ماتحت رہی ہے اور میں نے انہیں کک آؤٹ کر دیا تھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیا مطلب؟ کیسے کرتا ہوں؟ جو ڈیزرو کرتا ہے، میں اپنے جو بھی میں زبان پہ لاتا ہوں وہ بات میرے دماغ میں اور دل میں وہی ہوتی ہے۔ میں صاف آدمی ہوں، اگر کوئی میں سمجھتا ہوں کسی کے بارے میں کوئی چیز، میں اس کے منہ پہ کہنے والا آدمی ہوں۔ پیٹ پیچھے چھرا مارنے والوں میں سے میں نہیں ہوں، میں وار کروں گا، سامنے سے وار کروں گا۔ جنرل صاحب، اس سوال میں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے ان تمام ساتھیوں کو کک آؤٹ کر دیا جس کی بنا پر آپ اقتدار میں آئے تھے، خواہ وہ جنرل تھے خواہ وہ جج تھے؟ بالکل غلط بات، بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔
کسی کو میں نے کک آؤٹ نہیں کیا, ایک آدمی میں نے کک آؤٹ نہیں کیا ہے. یہ آپ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, جو کوئی بھی بعد میں نے جس کو ریموو کیا ہو کسی جگہ سے, وہ اس کی ایفیشنسی پہ, اس کی میرٹ پہ کیا ہوگا, اور بہت کم ایسے لوگ تھے. مطلب کئی دفعہ میں نے گورنر چینج کیے ہیں, کئی دفعہ میں نے منسٹر چینج کیے ہیں, وہ میرٹ کے اوپر میں فیصلہ لیتا تھا. آپ مجھے معلوم نہیں ہے کس کی بات کر رہے ہیں جس کو What about the judges? What about the judges? اوکے, یس, وہاں وہ بات صحیح ہے آپ کی. بہت سی اس کی ایشوز تھی وہاں. مارچ میں ایک ریفرنس آیا, اور وہ بھی میری طرف سے نہیں, وہ آیا ریفرنس پرائم منسٹر کی طرف سے ایک ریفرنس آیا چیف جسٹس کے, اور میں نے بالکل کانسٹیٹیوشن اور لیگل طریقے سے اس کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس بھیجا, جو لکھا ہوا طریقہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں, اور کمپوزیشن آف سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک ایکشن میں نے بالکل لیگل اور کانسٹیٹیوشن لیا. آج اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر آپ چودھری شجاعت کے کہنے پر مٹی پاؤ اور آگے بڑھ جاتے تو کیا بہتر نہ ہوتا؟ یا افتخار, میرے خیال میں اس کو اس طریقے سے میں مانوں گا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایکشن جو ریفرنس آیا, اس کے اوپر جو میں نے ایکشن کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا, وہ غلط نہیں تھا, صحیح تھا, وہ کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق تھا. لیکن اس کی کیونکہ ریپرکشنز ایسی بری ہوئی پاکستان کے لیے, ایک ایجیٹیشن اور انریسٹ شروع ہو گئی, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ مٹی پاؤ والا ایکشن شاید بہتر ہوتا. میں آپ سے ایگری کروں گا. تو یہ پھر آپ مانتے ہیں کہ چودھری شجاعت آپ کے مقابلے میں زیادہ تائیں سیاستدان ہیں, ذہین ہیں؟ یہ آپ کی ججمنٹ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. No, not my judgment. I am asking you. I need your judgment. I need your judgment. دیکھیں, میں اپنے آپ کو میں ایسا ایروگنٹ آدمی نہیں ہوں کہ میں سمجھوں میں کسی اور سے زیادہ ذہین ہوں. میں ایک ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہوں. میں اپنے آپ کو نہیں کمپیئر کرنا. میں نہیں کہنا چاہوں گا کہ میں ان سے ذہین ہوں. بہت سی چیزوں میں وہ پولیٹیکل ایکیومین ہے ان کی, وہ ایک پولیٹیکل, میں سمجھتا ہوں ایک ان کی سمجھ پولیٹیکل جو ہے وہ ایک اچھی سمجھ ہے. جنرل صاحب, آپ نے کہا کہ اگر پاکستان ایئر فورس کے پاس ڈرون گرانے کی صلاحیت ہے تو گرا کر دکھائیں, پھر دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور آپ نے انگریزی میں کہا ورلڈ از ناٹ, آپ نے انگلش میں کہا ورلڈ از ناٹ آئیڈیلسٹک, اٹس آل مائٹ از رائٹ. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یس, ہاں صحیح, یہ چیزیں میں نے کہی ہیں. لیکن یہ ڈرون کو گرانا, میں نے اسے پوچھا گیا کہ ڈرون کو, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈرونز کو ہمیں مارنا چاہیے. اس پہ میں نے کہا تھا کہ ڈرون کو مارنے کی صلاحیت جو ہے کوئی اتنی آسان بھی نہیں ہے, لیکن مارے بھی جا سکتے ہیں. یہ پاکستان ایئر فورس کی قابلیت ہوگی مارنے کی. لیکن میں نے اس کے کہا کہ ادھر ایک اچھی دانشمندی یہ ہوتی ہے کہ ایک جب اتنے سیریس ایکشن آپ لیں تو اس کو اینڈ تک وار گیم کریں, کہ اگر وہ ڈرون آتے ہیں اور ہماری ایئر فورس انہیں مارتی ہے تو آگے سے رسپانس کیا ہوگا, اس کو آپ اینالائز کریں. کیا رسپانس ہوگا؟ وہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک ڈرون مارنے سے بالکل امن امان ہو جائے گا, آئندہ ڈرون کوئی نہیں آئے گا, میں سمجھتا ہوں یہ ہماری غلط فہمی ہے. کیونکہ اس کو وہ دوبارہ ڈرون لائیں گے اور اس دفعہ ان کی ایئر فورس بھی آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ اور اب جب ہماری ایئر فورس جاتے ہیں تو پھر اس کو اینالائز کریں کہ ہم کہاں ہوں گے. تو یہ میرا مطلب یہ ہے جو آپ نے اینالائز کیا ہے وہ کیا ہے؟ ملٹری ٹریننگ میں آپ اینڈ تک ایک چیز کو اینالائز کر کے فیصلے لینے چاہیے ملکوں میں. آپ کا یہ اتنے سمپل باتیں نہیں ہوتی ہیں. آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ دا مائٹ از رائٹ. دیکھیں دنیا میں, یس, یہ میں نے جیسے میں نے کہا میں دل کی اور دماغ کی باتیں کرتا ہوں, میں ہپوکریسی نہیں دکھاتا ہوں. دنیا میں نے 9 سال دنیا کو دیکھا ہے, آپ سب دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. جو آپ کے خیال میں مائٹ از رائٹ نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا میں نہیں ہے کیا مائٹ از رائٹ؟ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ مائٹ از رائٹ. آپ کوئی یہاں جسٹس اگر ہم سمجھتے ہیں دنیا میں یونائٹڈ نیشن میں جائیں آپ کو جسٹس مل جائے گی, یہ ہماری غلط فہمی ہے, یہ سب کی غلط فہمی ہے. آپ کو اپنی پروجیکشن, اپنی
طاقت، اپنی ریسورسز، اپنی ڈپلومیسی یوز کریں، پھر جا کر آپ مینوور کر کے اپنے رائٹس لیتے ہیں. اور اگر نہ ملیں تو پھر بھی بہت سی جگہ جو اگر بالکل ملک کمزور ہے، اس کی سے نہیں ہے، تو اس کو اپنی رائٹس ملتی ہی نہیں. یہ تو آپ نے ایک بڑی پڑھی لکھی فلسفیکل گفتگو کی. اب میں ایک فوجی سے پوچھتا ہوں who has been a chief of the army staff of Pakistan. کیا ہم ڈرون گرا سکتے ہیں اور سسٹین کر سکتے ہیں؟ یہ ڈرون گرا سکتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلے گا، اس کا جو رسپانس نکلے گا، اس کو ہم سسٹین نہیں کر سکیں گے. پرویز مشرف کے انٹرویو کا دوسرا حصہ آپ دیکھ سکیں گے اگلی اتوار کو 10:05 پہ. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بلاول بھٹو یہ کہنے پہ کیوں مجبور ہیں کہ پرویز مشرف مرڈرڈ مائی مدر؟ بے نظیر بھٹو کے بارے میں آپ نے کہا کہ شی واز ویری ان پاپولر ود آرمی. پہلے آپ جیل جائیں اور پھر آپ پالیٹکس میں آئیں. یا بالکل صحیح، اچھا کہتے ہیں، وہ جیل بھی جانے کو تیار ہیں. کیا ہوگی آپ کی پریفرنس، اڈیالہ، کراچی، کون سی؟ Isn't army an institution which is there in the first place by the tax money of the civilian? کیوں کر فوجیوں کو سویلین پر اعتماد نہیں ہوتا کہ وہ محب الوطن ہوتے ہیں؟ فوج کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو طالبان کی حمایت کرتا ہے کیونکہ وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا حامل ہے. وردی میری کھال بن چکی ہے، کیسے اتار سکتا ہوں؟ آج آپ اپنی کھال کے بغیر اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟